A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hope you all the best. Today our topic is Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. It's fifth essay of our syllabus. تو قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں کنفرمیشن کرنی ہے، کچھ انفارمیشن دینی ہے، کچھ ان کی بیسک لائف سے، کچھ ان کی ریگولر لائف سے، کچھ ان کی پریکٹیکل لائف سے، کچھ ان کی اسٹرگل سے جو انہوں نے پاکستان بنانے کے لیے کی اور جو ان کی انت تک محنت تھی اس کو محنتوں کو سراہنے کے لیے، اور لاسٹ میں ہم ان کی ڈیتھ تک لے کے جائیں گے. تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کی ریڈنگ. قائد اعظم محمد علی جناح. When the deterioration of a nation reaches its extreme, جب بھی کسی قوم کی تنزلی، خرابی، زوال اس کی حد تک پہنچتا ہے، اللہ پیدا فرماتا ہے. in it such man as ان موقع پہ ایسے آدمی with their God gifted talent، جو ان کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ایک شعور ہوتا ہے. ایکسٹرا آرڈنری، بے قاعدہ پوٹینشل جو کہ مخفی طور پر ہوتا ہے. اینڈ انٹائرنگ ہارڈ ورک، اور غیر انتھک کیا جانے والا کام. چینج اٹس ڈیسٹینی، اس کی شان و شوکت کو، ڈیسٹینی کو تبدیل کر دیتا ہے. سچ پیپل آر کالڈ گریٹ مین، ایسے لوگ گریٹ مین، بڑے آدمی کہلاتے ہیں. ہیومینٹی ویٹس، انسانیت انتظار کرتی ہے. سینچریز، کئی صدیاں. فار دا برتھ آف گریٹ مین، انسانیت بہت سارے صدیاں عظیم آدمیوں کی پیدائش کا انتظار کرتی ہے. دیئر لائفز، ان کی زندگیاں. انسپائر اس، ہمیں متاثر کرتی ہیں. ٹو گریٹ ڈیڈز، کہ وہ اچھے کام کرنے کی، عظیم کام کرنے میں. سچ پیپل پرووائڈ دا چینل ٹو ہسٹری، سچ پیپل، ایسے لوگ. پرووائڈ دا چینل ٹو ہسٹری، وہ تاریخ کو ایک چینل کے طور پر مہیا کرتے ہیں. گریٹ مین نیور گو ود دا اسٹریم، گریٹ مین، عظیم آدمی، بڑے آدمی. نیور گو ود دا اسٹریم، اسٹریم کے ساتھ، ندیوں کے ساتھ نہیں بہتے. بٹ دے فورس دا اسٹریم ٹو گو ود دیم، لیکن وہ اسٹریم کو فورس کرتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ چلیں. یہ بات ہوتی ہے نا کہ جو عظیم آدمی ہوتے ہیں وہ کسی کے پیچھے نہیں چلا کرتے، بلکہ وہ لوگوں کو ترغیب کرتے ہیں، متاثر کرتے ہیں کہ وہ زبردستی ان کے پیچھے چلیں. قائد اعظم محمد علی جناح واز ون آف دا گریٹسٹ مین ان دا ہسٹری آف مین کائنڈ، انسانیت میں سے قائد اعظم محمد علی جناح ایک عظیم انسان ہیں. تاریخ میں، انسانوں کی تاریخ میں قائد اعظم محمد علی جناح ایک عظیم انسان ہیں. ہی جسٹ چینج دا فلو آف ہسٹری آف دا سب کانٹیننٹ، اس نے بر صغیر کی تاریخ کے بڑھاؤ کو، پھیلاؤ کو، بہاؤ کو تبدیل کر دیا. ہی واز دا لیڈر، وہ رہنما تھے. ہو لیڈ دا مسلم living in poor condition to a bright and independent future، جو کہ انہوں نے مسلمانوں کی غریب بری حالت سے اچھائی کی طرف لے ہے اور انہیں ان کا ایک آزادانہ فیوچر بنانے کے لیے. دس گریٹ مین واز بورن ان کراچی، یہ عظیم آدمی کراچی میں پیدا ہوئے. دا ڈیٹ واز 25 دسمبر 1876، 25 دسمبر 1876 کی تاریخ کو. ہز فادر، ان کے باپ، ان کے والد ماجد، مسٹر پونجا جناح واز اے ٹریڈر، مسٹر پونجا جناح ایک تاجر تھے. محمد علی جناح گاٹ ہز ارلی ایجوکیشن فرام کراچی، محمد علی جناح نے اپنی ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی. دین ہی وینٹ ٹو انگلینڈ ایٹ لنکولن ان کالج ٹو گیٹ ہائر ایجوکیشن، پھر وہ لنکولن ان کالج لاہور انگلینڈ میں اپنی ہائر ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے چلے گئے. سون ہی ریٹرن کراچی ایز اے لائر، جلد ہی وہ کراچی میں ایک لائر کے طور پر واپس آئے. دا کراچی واز ناٹ اے بگ سٹی ایٹ دیٹ ٹائم، کراچی اس وقت اتنا بڑا شہر نہیں تھا. ہی کوڈ ناٹ پریکٹس لا ایفیشینٹلی دیئر، وہ وہاں پہ قابلیت سے لا کی پریکٹس، قانون کی پریکٹس نہ جاری کر سکے. سو ہی وینٹ ٹو دہلی، پس وہ دہلی چلے گئے.
He was there considered one of the best lawyers of that time. وہ وہاں پہ اس وقت کے عظیم وکیلوں میں سے ایک عظیم وکیل سمجھے جاتے تھے. The word failure is unknown to me. محمد علی جناح. Very good. The word failure, جو لفظ ناکامی ہے، اس کو میں نہیں جانتا. محمد علی جناح کا کوٹس ہے کہ ناکامی کے لفظ کو میں نہیں جانتا. محمد علی جناح now started to participate in politics. محمد علی جناح نے اب سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا. Indian National Congress was the party who was ideologically made for Hindu-Muslim unity. انڈین نیشنل کانگریس ایک اس وقت کی ایک پارٹی تھی، ایک تہذیب تھی جو کہ نظریاتی طور پر ہندو مسلم یونٹی اتحاد کے لیے بنائی گئی تھی. محمد علی جناح جوائنڈ دس پارٹی. محمد علی جناح نے اس پارٹی کو جوائن کیا. The Muslim League was another party who was flag holder for the rights of Muslims. مسلم لیگ ایک دوسری پارٹی تھی جو کہ مسلمانوں کے حقوق کے لیے جھنڈا کو پکڑے ہوئے تھی. جناح became a joint worker of both parties. جناح محمد علی جناح ان کے لیے ایک جوائنٹ ورکر بن گئے، ان دونوں پارٹیوں کے لیے اتحاد کرانے والے بن گئے. ان دا لکھنؤ پیکٹ ان 1919 میں جو لکھنؤ کا معاہدہ ہوا، جناح گاٹ دا ٹائٹل آف ایمبیسیڈر آف پیس. محمد علی جناح کو کیا لقب ملا گیا؟ ایمبیسیڈر آف پیس. ان دا مڈل 1920s 1920 کے مڈ میں جناح ریئلائز دیٹ، جناح نے احساس کروایا دیٹ کہ ہندس آر ایکچولی اینیمیز آف مسلم، کہ جو ہندو ہیں وہ مسلمانوں کے در حقیقت دشمن ہیں. ہی دین ٹرائیڈ لاسٹ ٹائم فار دا ہندو مسلم یونٹی، لیکن پھر بھی انہوں نے آخری دفعہ ہندو مسلم اتحاد کے لیے کوشش کی. ہی گیو ہز 14 پوائنٹس، انہوں نے 14 پوائنٹ دیے، بٹ دس واز اسٹرکٹلی ریجیکٹڈ بائی کانگریس، لیکن جو کانگریس کی طرف سے بڑے زبردستی سے ریجیکٹ کر دیے گئے، مسترد کر دیے گئے. آن دا ڈیوائس آف دا پریزیڈنٹ آف مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ کے ایڈوائس نصیحت کے مطابق علامہ اقبال اور جناح لیفٹ کانگریس، انہوں نے کانگریس کو چھوڑ دیا. اینڈ اسٹارٹیڈ اور شروع کی ٹو اسٹرگل، کوشش کرنا فار اے سیپریٹ ہوم لینڈ فار مسلمس، اور مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کے لیے کوشش شروع کر دی. جناح واز میڈ دا لائف ٹائم پریزیڈنٹ آف مسلم لیگ. جناح واز میڈ لائف ٹائم پریزیڈنٹ آف مسلم لیگ. جناح کو بنایا گیا پوری زندگی کے لیے مسلم لیگ کا صدر بنایا گیا. اینڈ دین، اور پھر دا نیشن گیو ہم دا ٹائٹل آف قائد اعظم، اور قوم نے ان کو قائد اعظم کا لقب دیا. ہی اسٹارٹیڈ ٹو ورک فار دا سپیریئرٹی آف اسلام. سپیریئرٹی مین فضیلت، برتری. فضیلت، برتری، عظمت. تو ہی اسٹارٹیڈ ٹو ورک فار دا سپیریئرٹی آف اسلام. انہوں نے اسلام کی فضیلت کے لیے کام شروع کر دیا. مائی میسج از قرآن، میرا پیغام قرآن ہے. قائد اعظم. دا مسلم لیگ ڈیٹرمائنڈ دیئر گول، ڈیٹرمائنڈ مضبوط، مستقل. دیئر گول، ان کا مقصد جو تھا وہ انہوں نے مسلم لیگ کا مستقل کیا، مضبوط کیا. آن 23 مارچ 1940 23 مارچ 1940 کو مسلم لیگ کا جو گول تھا اس کو مضبوط مستقل کیا. دا قائد اسٹیٹڈ، تحریک پاکستان. قائد اعظم نے تحریک پاکستان چلائی. دس موومنٹ اچیوڈ، اس تحریک نے حاصل کی اٹس گول ان جسٹ 7 ایئر، صرف اور صرف 7 سالوں میں اپنا ایک مقصد، ایک عظمت حاصل کیا. پاکستان's انڈیپینڈنس واز اناؤنسڈ ان اگست 1947. پاکستان کی آزادی 1947 میں اعلان کی گئی. اللہ چینج دا ڈیسٹنی، اللہ تعالیٰ نے قسمت کو بدل دیا. آف دا مسلمز، مسلمانوں کے، بائی پروڈیوسنگ جناح ان دیم، جو کہ جناح نے ان کے لیے بنائی تھی.
This unceasing hard working and struggle, this unceasing कभी ना रुकने वाली, हार्ड वर्किंग सख्त मेहनत वाली, एंड स्ट्रगल और कोशिश, मेड द कैद वेरी वीक, कायद आज़म को बहुत कमज़ोर बना गई। एट लास्ट आखिरकार द नेशन लॉस्ट हिज हीरो ऑन 11 सितंबर 1948, जो कि आखिरकार इस कौम ने अपने हीरो को 11 सितंबर 1948 में खो दिया। बट ही इज़ स्टिल अलाइव इन हार्ट्स ऑफ द मुस्लिम्स इन द सब कॉन्टिनेंट, लेकिन वो बड़े सग़ीर के मुसलमानों के दिलों में आज तक भी ज़िंदा हैं। इफ़ देयर वर ओनली वन जिनाह इन कांग्रेस, अगर सिर्फ देयर वर ओनली वन जिनाह, अगर कांग्रेस में सिर्फ और सिर्फ एक जिनाह होते, एंड 100 गांधीज एंड 200 अबुल कलाम आज़ाद इन मुस्लिम लीग, और 100 गांधी और 200 अबुल कलाम मुस्लिम लीग में होते, देन दे वुड नेवर सक्सीड इन गेटिंग पाकिस्तान, लेकिन फिर भी वो कभी भी पाकिस्तान को हासिल करने में कामयाब ना हो पाते। विजय लक्ष्मी, मे अल्लाह कीप हिज सोल विद द सोल्स ऑफ जन्नह, कीप हिज सोल, अल्लाह ताला उनको जन्नत आज़ार में जगह अता फरमाए, आमीन। तो ये बेटा हमारा टॉपिक है आज का, ऐसे है कायद आज़म के नाम से, टाइटल से, तो ये हमने करना भी है और इसको रिटर्न के तौर पर भी करना है। ओके, नेक्स्ट अब हम पैराग्राफ की तरफ जाते हैं। तो आज का जो हमारा पैराग्राफ होंगे वो होंगे 9 और 10। जी, तो 9 पैराग्राफ है। एक दफ़ा दो दोस्त सफ़र पर रवाना हुए। वंस टू फ्रेंड्स सेट ऑफ ऑन अ जर्नी, उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वो एक दूसरे की मुसीबत में मदद करेंगे। दे प्रॉमिस टू हेल्प ईच अदर इन द टाइम ऑफ डिस्ट्रेस, मुश्किलात में, मुसीबत में। वो एक जंगल में पहुँचे। दे रीच्ड इन अ फॉरेस्ट, उन्होंने एक रीछ को अपनी तरफ आते देखा। दे सा अ बेयर कमिंग टूवर्ड देम, इनमें से एक भागा और दरख्त पर चढ़ गया। वन ऑफ देम रेन एंड क्लाइम्ड अप अ ट्री, इनमें से एक भागा और दरख्त पर चढ़ गया। इसका दोस्त दरख्त पर ना चढ़ सका। हिज फ्रेंड कुड नॉट क्लाइम अप द ट्री, वो लेट गया और दम साध लिया। ही ले डाउन एंड हेल्ड हिज ब्रीथ। जी, तो 10वां पैराग्राफ हमारे लिए हमारे पास कौन सा है? शहर आने से पहले हम गांव में रहते थे। वी लिव्ड इन अ विलेज बिफोर वी केम टू द सिटी। गांव में हम लोग बहुत खुश थे। वी वर वेरी हैप्पी इन द विलेज, हम सुबह सवेरे उठते थे। वी गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुंह हाथ धोकर नमाज पढ़ते। वॉश्ड आवर हैंड्स एंड फेस एंड ऑफर प्रेयर, फिर सरसब्ज खेतों में सैर के लिए निकल जाते। देन वी वेंट आउट फॉर अ वॉक इन द ग्रीन फील्ड्स, दोपहर को दरख्तों की छांव में सोते थे। वी स्लेप्ट इन द शेड ऑफ ट्रीज एट नून, गांव के पास एक नदी बहती थी। अ स्ट्रीम फ्लोड नियर द विलेज, इसका पानी साफ और ठंडा था। इट्स वाटर वॉज क्लीन एंड कूल। ओके, तो ये हमारा पैरा भी कंप्लीट, 10 कंप्लीट हो गए, और हमारा ऐसे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के तौर पर ये भी एक कंप्लीट हो गया। तो अब ये हमारा रिटन वर्क है और वो लर्निंग वर्क है, और लर्निंग वर्क दोनों भी हैं। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अच्छाई की उम्मीद के साथ। अल्लाह हाफिज़।